بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل فی الصلاۃ فی السفینہ، صلاۃ الفرد فیہا وہی جاریۃ قاعدا بلا عذر صحیحۃ عند ابی حنیفۃ بالرکوع والسجود وقال لا تصح الا من عذر وهو الازہر، والعذر كدوران الراس وعدم القدرة على الخروج ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا، والمربوطة في لجة البحر وتحركها ريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح وإن كان مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع۔ یہاں سے کشتی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کشتی میں نماز پڑھنا، اس کی چند صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت بیان کی جا رہی ہے، پہلی صورت کہ اگر کشتی سمندر میں چل رہی ہے کشتی، تو چلتی ہوئی کشتی پر بلا عذر کے بھی اگر کوئی چاہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس پر سے قیام کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے عذر کی وجہ سے۔ اور وہ عذر کیا ہے؟ عذر محتمل ہے، عذر یقینی تو نہیں ہے، وہ کبھی کبھی معاملہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ کہ سمندر میں جب کشتی چلتی ہے تو کھڑے ہونے کی حالت میں جو ہے سر میں جو ہے وہ چکر آتا ہے، اور چونکہ باہر اگر نکلے گا بھی کشتی سے تو سمندر میں ہی نکلے گا، پانی پر ہی نکلے گا، وہاں پانی پر کھڑا نہیں رہ سکتا بندہ، تو خروج پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے یا سر میں چکر آتا ہو تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس عذر کے سبب تو جو ہے وہ قیام کی فرضیت ساقط ہوگی، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو بغیر عذر کے قیام کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔ تو عام طور پر فتویٰ یہی دیا جاتا ہے کہ قیام کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی، اگر عذر واقعی پا لیا گیا تو فرضیت ساقط ہوگی۔ تو صاحبین کے قول کو جو ہے انہوں نے ازہر فرمایا ہے بمقابل امام اعظم کے قول کے۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ بلا عذر کے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ عذر ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے چلتی ہوئی کشتی میں، ورنہ تو پھر جو ہے قیام کی فرضیت اس سے ساقط نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ بیٹھ کر اختلافی مسئلہ تو ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ مان لیجیے اگر عذر کے سبب سے بندہ بیٹھ گیا تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا یا اس میں رکوع و سجود بھی کرے گا؟ جیسے کرسی پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت مل جاتی ہے تو وہ اشارہ سے رکوع سجدہ کرتا ہے، تو کیا وہاں پر بھی اشارے سے رکوع سجدہ کرے گا؟ تو نہیں۔ کشتی میں اگر کسی صاحبین کے نزدیک بھی اگر بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے تو اشارے سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ وہ رکوع اور سجدہ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ رکوع کرنے کے لیے اس کو کھڑے ہو کر جھکنا پڑے گا اور جو ہے پھر سجدہ بھی کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے جو ہے سر کو ایسا تھوڑا سا جھکا لیا رکوع کے لیے پھر زیادہ جھکا لیا سجدے کے لیے، اس طرح سے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے۔ ہاں بولیے۔ جیسے لوگ بیٹھ کے نوافل پڑھتے ہیں، ہاں جی، اس طریقے سے جو اس کو رکوع کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، رکوع سجدہ کر، جیسے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں کیسے رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اس طریقے سے اس کو رکوع سجدہ کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ صلاۃ الفرد فیہا وہی جاریۃ قاعدا بلا عذر صحیحۃ عند ابی حنیفۃ بالرکوع والسجود۔ فرض نماز کشتی میں جائز ہے، صحیح ہے، اس حال میں کہ وہ چل رہی ہو بیٹھ کر بغیر کسی عذر کے بھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، جبکہ وہ رکوع اور سجدے کے ساتھ ہو۔ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا، لا تصح الا من عذر، کہ نماز صحیح نہیں ہوگی مگر جبکہ عذر ہو، یعنی قیام کو چھوڑ کر کے اگر نماز پڑھے تو نماز صحیح نہیں ہوگی مگر جب عذر ہو تو صحیح ہو جائے گی۔ وہو الازہر، اور یہی روایت کیا ہے؟ زیادہ ظاہر ہے۔ والعذر کا دوران الراس، اور عذر یہ ہے جیسے سر کا چکرانا۔ وعدم القدرۃ علی الخروج، یا جو ہے
کشتی کنارے پر ٹھہری ہو لیکن اس سے جو ہے نکل کر کے نیچے اتر کر کے جو ہے کنارے پر آنے پر اس کو جو ہے قدرت حاصل نہ ہو۔ ولا تجوز فیہا بالایماء اتفاقا، اور کشتی میں اشارے سے بالاتفاق نماز جائز نہیں۔ ہو گیا مسئلہ، یہ چلتی کشتی کا مسئلہ۔ اب فرض کیجئے کہ کشتی کا ایک سرا جو ہے وہ رسی سے بندھا ہوا ہے اور کشتی جو ہے سمندر میں دور موجود ہے، مثال کے طور پر جو ہے 50 میٹر کی رسی ہے، 100 میٹر کی رسی ہے، لمبی رسی، اور اس سے کشتی بندھی ہوئی ہے، اور دور گہرائی میں جو ہے کشتی رسی سے بندھی ہوئی ہے اور ادھر ادھر حرکت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کبھی ادھر ہوا اس کو لے کے جا رہی ہے، کبھی ادھر، جیسے بکری کو کیسے ڈور سے باندھ دیتے ہیں تو بکری کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، لیکن جائے گی کہاں تک؟ جہاں تک رسی کی پہنچ ہے، اس سے زیادہ دور نہیں جا سکتی نا۔ تو اسی طرح کشتی کو اگر باندھ دیا جائے تو اگرچہ وہ سمندر کی گہرائی میں موجود ہو اور ہوا اس کو ادھر ادھر ہلاتے رہے، وہاں کیا اس میں جو ہے کھڑے ہو کر کیا اس میں جو ہے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ والمربوطۃ فی لجۃ البحر وتحرکها الریح شدیدا کالسائرہ، اور وہ کشتی جو بندھی ہوئی ہو سمندر کی گہرائی میں، سمندر کی گہرائی سمجھتے ہیں کہ رسی اتنی بڑی ہو کہ کشتی وہاں دور پانی میں موجود ہو اور اس کی رسی کنارے میں اس کو ٹھوک کے باندھ دیا گیا، اس طرح سے ہو، اور وہ کشتی جو سمندر کی گہرائی میں بندھی ہوئی ہو اور اس کو ہوا تیز حرکت دے، کالسائرہ، کس کی طرح ہے؟ وہ کشتی کس کی طرح ہے؟ بولیے، کالسائرۃ، چلنے والی کشتی کی طرح ہے، جاری کشتی کی طرح ہے۔ معنی یہ جائے گا کہ وہ بھی کشتی جو ہے جاری کے حکم میں ہے، اور اگر ہوا اس کو حرکت نہ دے وَإِلَّا فَكَالْوَاقِفَةِ، ورنہ تو وہ کیسے ہے؟ ٹھہری ہوئی کشتی کی طرح ہے، یعنی ایسا مانا جائے گا کہ وہ جیسے خشکی پر کشتی ہے ویسے ہی وہ کشتی ہے جس کو رسی سے باندھ دیا اور ہوا سے حرکت نہیں کر رہی ہے۔ تو ٹھہری ہوئی کشتی پر جو ہے ٹھہری ہوئی کشتی پر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تخت کی طرح ہے۔ ٹھہری ہوئی کشتی کس کی طرح ہے؟ بولیے، تخت نما ہے، تخت نما ہے، اور تخت پر جو ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو کوئی نماز ہوگی کیا؟ تخت پر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے کہ والمربوطۃ فی لجۃ البحر وتحرکها الریح شدیدا کالسائرہ، اور وہ کشتی جو سمندر کی گہرائی میں بندھی ہوئی ہے اور ہوا اس کو تیز طریقے سے حرکت دے رہی ہو، چلنے والے کی طرح ہے۔ وَإِلَّا فَكَالْوَاقِفَةِ عَلَى الْأَصَحِّ، ورنہ تو ٹھہری ہوئی کشتی کی طرح ہے صحیح ترین مذہب پر۔ وَإِنْ كَانَتْ مَرْبُوطَةً بِالشَّطِّ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ قَاعِدًا بِالْإِجْمَاعِ، اور اگر کنارے پر بندھی ہوئی ہو، مربوطۃً بالشط، شطن کا معنی کنارہ، اور اگر کنارے پر بندھی ہوئی ہو تو بیٹھ کر بالإجماع اس پر نماز جائز نہیں، یعنی نہ امام اعظم کے نزدیک جائز اور نہ صاحبین کے نزدیک جائز ہے۔ فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا وَكَانَ شَيْءٌ مِّنَ السَّفِينَةِ عَلَى قَرَارِ الْأَرْضِ صَحَّتِ الصَّلَاةُ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ عَلَى الْمُخْتَارِ، تو کہتے ہیں اگر کسی نے کھڑے کھڑے نماز پڑھی، کھڑے قیام کی حالت میں نماز پڑھی، وَكَانَ شَيْءٌ مِّنَ السَّفِينَةِ عَلَى قَرَارِ الْأَرْضِ صَحَّتِ الصَّلَاةُ، اور سفینے کا کچھ حصہ زمین کے قرار پر تھا، یعنی زمین پر جو ہے سفینے کا کچھ حصہ جگہ پکڑے ہوئے تھا، اس پر نماز صحیح ہوگی اگر کھڑے کھڑے نماز پڑھی تو۔ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ، اور اگر اس ایسی کشتی جس کا ایک حصہ زمین پر ٹکا ہوا ہو، اس پر کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھ لی تو فَلَا تَصِحُّ، وہ نماز صحیح بولیے نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، ہاں مذہب مختار پر، کیونکہ وہ مانا جائے گا کہ تخت کی طرح ہے، پلنگ کی طرح ہے۔ مگر کہتے ہیں الا اذا لم يمكنه الخروج، مگر جب اس سے نکلنا ممکن ہی نہ ہو پائے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ کشتی کنارے پر تو ہے لیکن اس سے نکل نہیں پائے، جیسے کنارے پر مگرمچھ موجود ہے، وہ نکلے گا تو اس کو کھا جائے گا، کشتی سے باہر آئے گا، اس طرح کی کوئی صورت ہو تو اب کشتی میں جو ہے وہ نماز پڑھے اور بیٹھ کر ہی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، وَيَتَوَجَّهُ الْمُصَلِّي فِيهَا إِلَى الْقِبْلَةِ عِنْدَ افتتاح الصَّلَاةِ،
کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا اس میں کشتی میں قبلہ کی طرف توجہ کرے گا کب؟ عند افتتاح الصلاۃ، نماز شروع کرتے وقت، یعنی پہلی بار جب اللہ اکبر کہیں گے تو اس وقت جو ہے قبلہ نما کے ذریعے سے یا سورج کے ذریعے سے ہم پتہ کر لیں گے کہ قبلہ کدھر ہے، یا تحری کر کے پتہ کریں گے کہ قبلہ کدھر ہے، تو قبلہ رو ہو کر ہم نماز میں داخل ہوں گے، ایک بات۔ وَكُلَّمَا اسْتَدَارَتْ عَنْهَا، جب قبلہ سے کشتی گھوم جائے، يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ، تو دوران نماز وہ بھی قبلہ کی طرف گھومتا چلا جائے، حتیٰ يُتِمَّهَا مستقبلا، یہاں تک کہ نماز کو قبلے کی طرف منہ کر کے ہی مکمل کرے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کشتی میں ہو تو وہ نماز پڑھتے پڑھتے چاروں طرف گول 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 گھوم جائے۔ کیسے؟ اگر کشتی جو ہے گھومتی چلی جا رہی ہے تو وہ بھی جو ہے گھومتا چلا جائے، دائیں طرف گھومی تو وہ بائیں مڑ جائے، پھر بائیں طرف پھر دائیں طرف گھومی تو پھر بائیں مڑ جائے، بائیں طرف گھومی دائیں مڑ جائے۔ اس طرح سے قبلہ رو ہونے کے بعد جو اس کو سمجھ میں آتا جائے گا کشتی ادھر مڑ رہی ہے تو وہ مڑ کے قبلہ رو ہو جائے، پھر مڑی تو پھر مڑ کے اپوزٹ سائڈ مڑتا جائے گا۔ وہ کس سائڈ مڑے گا؟ وہ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ میں ابھی قبلہ رو ہوں، میرے دائیں طرف جو ہے اتر ہے، بائیں طرف دکن ہے، تو اگر اتر میں جو ہے کشتی مڑے گی تو میں دکن کی طرف گھوموں گا، اور دکن میں کشتی مڑے گی تو میں اتر کی طرف گھوموں گا، تاکہ وہ جو قبلے کا محور ہے، مرکز ہے، وہ برقرار رہے ہمارا۔ اس میں عمل کثیر کا کوئی معاملہ نہیں ہے نا؟ عمل کثیر کہاں ہوگا؟ صرف حرکت ہوگی بس۔ عمل کثیر چلنے سے ہوتا ہے نا، گھومنے سے تھوڑی ہوتا ہے عمل کثیر۔ وہ تو صرف چل نہیں رہا ہے، جزاک اللہ خیر۔ چل نہیں رہا ہے، وہاں پہ وہی گھوم رہا ہے صرف، بس اپنے سینے کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ گھما رہا ہے اور قبلے کی طرف برقرار رکھ رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ جو ہے ایک پوائنٹ کو جو ہے پوائنٹ بنائیے، ٹھیک ہے، پوائنٹ بنائیے اور وہاں اس پوائنٹ کی طرف ایک لکڑی کر دیجئے، لکڑی کے اوپر ایک مطلب چوڑی لکڑی کیجئے، اس چوڑی لکڑی پر جو ہے ایک دوسری لکڑی رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب اس چوڑی لکڑی کو اگر آپ جو ہے دائیں طرف گھمائیں گے تو اس کے اوپر جو دوسری لکڑی ہے اس لکڑی کو اس پوائنٹ کے سیدھ میں رکھنا رہے گا، تو اس کو کدھر گھمانا پڑے گا آپ کو؟ بائیں طرف گھمانا پڑے گا۔ کدھر گھمانا پڑے گا؟ لکڑی کے اوپر ایک لکڑی ہے، لکڑی کے اوپر ایک لکڑی ہے، ٹھیک ہے، دونوں لکڑی کا رخ جو ہے پچھم کی طرف ہے۔ اب پچھم سے آپ جو اس کو اتر کی طرف گھمائیں گے تو نیچے والی لکڑی جو ہے اتر کی طرف گھما دیں گے، لیکن اوپر والی لکڑی کو آپ اگر قبلہ کی طرف رکھنا چاہتے ہیں تو نیچے والی لکڑی کو اتر کی طرف یعنی دائیں کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں، تو اوپر والی لکڑی کو بائیں کرنا پڑے گا نا، دائیں سے، تب نہ وہ قبلہ کی طرف رہے گا برقرار۔ جی ہاں، چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔